السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ ایک بادشاہ کا دربان لگا ہوا تھا، کیونکہ سردی کا دن تھا، اس لیے بادشاہ کا دربان کھلے میدان میں ہی لگا ہوا تھا۔ سب عوام و خاص صبح کے دھوپ میں ہی تھے۔ وزیر مشیر سب دربار میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے خاندان کے لوگ بھی موجود تھے۔ اس وقت ایک شخص آیا، دربار میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ اجازت مل گئی تو اس نے کہا میرے پاس 2 ہیرے ہیں، میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں، اپنے ہیروں کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں، پر کوئی پہچان نہیں پاتا۔ تمام بادشاہ ہار جاتے ہیں اور میں ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہوں، اور اب آپ کے ملک آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کون سے ہیرے ہیں؟ تو اس نے دونوں ہیرے بادشاہ کے سامنے رکھ دیے۔ وہ دونوں ہیرے دیکھنے میں ایک جیسے تھے، رنگ ایک سا، چمک بھی ایک جیسی، گویا کہ یہ دونوں ہیرے ایک دوسرے کی نقل محسوس ہوتے تھے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو دونوں ایک جیسے ہیں۔ اس شخص نے کہا جی ہاں، یہ دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بہت قیمتی ہے اور ایک شیشہ ہے۔ بظاہر یہ دونوں ایک جیسے ہیں اور کوئی آج تک پہچان نہیں سکا کہ کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ۔ کوئی جانچ کر بتائیں گا ان میں سے ہیرا کون سا ہے اور کون سا شیشہ۔ اگر کوئی اسے پہچان گیا اور میں ہار گیا تو یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی پہچان نہیں پایا تو اس ہیرے کی جو قیمت ہے اتنی رقم آپ کو انعام کے طور پر دینی ہوگی۔ اسی طرح میں کئی ممالک سے جیت کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میں تو بالکل نہیں پہچان سکتا۔ وزیر اور مشیر بولے ہم بھی نہیں جانچ سکتے، کیونکہ بالکل ایک جیسے ہے۔ سب کو گمان تھا کہ اب تو شکست ہی مقدر ہے، لیکن شکست پر ایمان کا مسئلہ بھی نہیں تھا، کیونکہ بادشاہ کے پاس بہت دولت تھی۔ بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا، کیونکہ تمام دنیا میں بھی وہ مشہور تھا کہ فلاں بادشاہ اور اس کی رعایا بہت ذہین ہے، اور اس طرح ان کی بے عزتی ہوگی۔ کوئی شخص بھی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ آخرکار تھوڑی سی ہلچل ہوئی۔ ایک نابینا شخص ہاتھ میں لاٹھی لے کر اٹھا۔ اس نے کہا مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، میں نے تمام باتیں سنی ہیں اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کوئی پہچان نہیں کر پا رہا، ایک موقع مجھے بھی دے۔ ایک آدمی کے سہارے وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی ویسے تو میں پیدائشی نابینا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دیا جائے تاکہ میں بھی ایک بار اپنی ذہانت کو جان سکوں، اور ہو سکتا ہے میں کامیاب بھی ہو جاؤں، اور اگر کامیاب بھی نہیں ہوا تو ویسے بھی آپ ہارے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اسے موقع دینے میں کیا حرج ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نابینا شخص کو دونوں چیزیں چھونے کے لیے دے دی گئی اور پوچھا ان میں سے کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ ہے، یہی آپ کو معلوم کرنا ہے۔ اس آدمی میں ایک لمحے میں کہہ دیا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ ہے۔ جو آدمی اتنی جگہوں سے جیت کر آیا تھا وہ بہت پریشان ہو گیا اور کہا ٹھیک ہے، آپ نے صحیح پہچانا، آپ کو مبارک ہوا۔ اپنے وعدے کے مطابق اب یہ ہیرا بادشاہ کا ہوا۔ تمام لوگ بہت حیران ہوئے کہ ایک نابینا شخص نے کیسے جان لیا کہ اصل ہیرا کون سا ہے، اور سب نے یہی سوال اس نابینا شخص سے کیا۔ اس نابینا شخص نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے، ہم دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے دونوں کو چھو کر محسوس کیا، جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا، جو گرم ہو گیا وہ شیشہ۔ تو دوستو، اسی طرح زندگی میں بھی جو شخص سخت اور مشکل حالات میں گرم ہو جائے اور حالات کا سامنا نہ کر سکے وہ شیشے کی طرح ہے، اور جو تمام حالات میں ٹھنڈا رہے اور اپنے غصے کو قابو میں رکھے اور ٹھنڈے دماغ سے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے وہ ہیرے کی طرح ہے، وہ ہیرے کی طرح ہے، وہ ہیرے کی طرح ہے۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔